اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیہ علی وجہ اللہ کریم مدد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بے شمار جو حق سیدہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں۔ بسم اللہ صدا خیر و تمام شیعان حیدر قرار غیر فرار کی۔ مولا آپ سب کو تمام شیطان و جن و ان سے تمام تر ان فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو خاص کر آج دنیا کے ہر کونے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جو مومنوں پہ آزمائش اور منافقوں پر عذاب کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں دل سے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے اپنے خاص حجت جو حجاب کبریہ ہیں، جو حجاب پروردگار ہیں، ان کے صدقے سے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام شیطان و جن و انس سے اور اس بری وباؤں سے اپنی پناہ خاص میں رکھے، اور یہ مشکل گھڑی کا جلد سے جلد خاتمہ ہو۔ بسم اللہ سید احسام کاظمی یا علی وجہ اللہ کریم مدد، زوار غلام یا علی وجہ اللہ کریم مدد، حسن امتیاز امان یا علی وجہ اللہ کریم مدد، سدا سلامت رہیں آپ۔ بے شمار لعنت جی، تمام دشمنان اہل بیت علیہ السلام پہ لعنت بے شمار۔ سدا سلامت رہیں تمام مومنین۔ آج ایک خاص میں حسن امتیاز یا علی وجہ اللہ کریم مدد، سدا سلامت رہو میرے پیارے بھائی، آپ بھی جیو۔ سید احسام کاظمی آپ بھی سلامت رہیں، سدا جئیں آپ۔ آج دراصل لائیو ویڈیو آنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو چند تمہیدی گفتگو کرتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہر فرد جو ہے وہ اپنے گھر میں، جو مولا علی لجپال کا ایک خاص خطبہ ہے کہ تمہارے ہر مومن کا گھر اس کا عبادت خانہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ رانا جاوید بھائی یا علی وجہ اللہ کریم مدد، سدا سلامت رہیں۔ سید علی رضا بادشاہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد، آپ بھی سدا سلامت رہو۔ تمام مومنین جو نئے آ رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ جب بھی کوئی علی مدد کہتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو میں چند تمہیدی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک عنوان خاص ہے جو آپ مومنین نے دیکھ لیا ہوگا کہ میری پوسٹ پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حرف بے کی ابتدا اور انتہا کے اسرار، کیونکہ زیادہ وہ لمبا آپ کوٹیشن نہیں لکھ سکتے تھے جس کی وجہ سے میں وہ بتا نہیں سکتا تھا آپ کو لکھ کر، تو میں نے مختصر لکھا کہ حرف بے کی ابتدا اور انتہا کے اسرار، کیونکہ حقیقت بے کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی اس کی اہلیت نہیں رکھتا سوائے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اور تمام ولیوں کے، جن کے اوپر خاص اہل بیت علیہ السلام کا نظر کرم ہوتی ہے اور جس کے بعد ان کو ولایت کے صدقے ولی وہ دنیا میں بنتے ہیں۔ زوار غلام سلامت رہو میرے پیارے بھائی، آپ بڑی خوشی ہوئی آپ سب مومنین کو دیکھ کر، جن کو میں جانتا بھی ہوں، کافی عرصے سے وہ ساتھ ہیں۔ تو میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں، چند چیزیں، بہت کچھ اصل میں تو بہت سے عنوانات ہیں جو اس سینے میں دفن ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مومنین کو جو ہے وہ ان کا حق ہے، جن مومنین کا ان کو ملیں اور ان کے سامنے میں ذکر کروں، کیونکہ اس ذکر کے صدقے سے اور آپ سب کے سامنے یہ ذکر کرنے سے میرے قلب جو ہے وہ خود تسکین پاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کروں زیادہ سے زیادہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، اور جو بھی ان کے محب ہیں ان کے حوالے سے کروں، ولیوں کے حوالے سے ڈسکشن کروں۔ لیکن آج آپ بخوبی جانتے، میں اپنی بارہا ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایک عجیب سا ماحول ہوا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سیکھنے کی بجائے جو ہے اور سمجھنے کی بجائے اور اپنے نفس پہ دعوت فکر کرنے کی بجائے دنیا کے اوپر، دنیا کی زیادہ فکر کر رہا ہے۔ بسم اللہ میری بہن، آپ بھی سلامت رہیں یا علی وجہ اللہ کریم مدد۔ میں آپ کا اسم نہیں لے سکتا، مولا آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی سیدہ کی نالین پاک کے صدقے آپ سلامت رہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے اور ہمیشہ رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر فکر کریں اور اپنے نفس کی اس طرح فکر کریں کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کو کھولیں، پڑھیں اور سمجھیں، اور مولا کے اسرار، مولا کے فضائل اور ایک مومن کی
مومن کا کیا کردار ہے وہ سمجھیں، اور اپنے زبان میں اپنے عمل میں اتنی بہتری لائیں کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں اور کس کو ہم چاہتے ہیں. ہمارے عمل سے ہماری چاہت کا اندازہ ہو کہ یہ کس گھرانے کا ماننے والا ہے، کس دہلیز پہ سجدہ سر تسلیم خم کرنے والا ہے. تو آج کا جو عنوان ہے میرا خاص طور پہ مومن کے لیے ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی فکر ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے قلب کو، آپ لوگوں کے دل کو تسکین پہنچے گی، اور ایک نیا رخ آپ کو سوچنے میں ملے گا کہ انسان اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ لائے. تو یہ میری ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے. باقی وہ جانتے ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہو تو تم نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں، اور وہی انہی کا صدقہ ہوتا ہے. تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا عنوان ہے بے کی ابتدا اور انتہا کے اسرار، اور بے کا رشتہ مومن کے ساتھ کیا ہے. آپ اس سے پچھلی والی میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں بھی میں نے بے کے نقطے کا جو ہے وہ رشتہ عین تک، مطلب سفر بے کے سے سفر عین تک جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس میں بھی بے کے کچھ اسرار میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اب یہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک خاص موضوع ہوگا جس کے اندر میں آپ کے سامنے چند اسرار رکھوں گا، اور ویڈیو شاید لمبی بھی ہوتی ہے. میری عادت ہے، میں دراصل میری ایک عادت ہے، جو میرے دل میں جو میرے سینے میں ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. میں اس میں کچھ کٹ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز اتنی بتاؤں اتنی نہ بتاؤں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مومنین دیکھیں ان کو وہ بات سمجھ میں آئے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اگر اس کی بات ادھوری رہ جائے اور ان کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر فائدہ کیا ہے. اور 20-25 منٹ کی ویڈیو کرنا اور خالی اس کو کھینچنا یہ میری عادت نہیں ہے. میری عادت یہ ہے کہ اپنے عنوان سے نہیں ہٹتا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے عنوان میں رہوں. چند آپ لوگوں کا معذرت کے ساتھ تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں، کیونکہ اس عنوان کے اندر جب مومن کی، آج میں یہ مومن کے ہی بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ چند ایسے باتیں میں کروں کہ اس کے بعد اپنے عنوان کی طرف آؤں. تو مومن کا رشتہ بے کے ساتھ کیا ہے، اور تمام تمام مولا کے چاہنے والے یہ جانتے ہیں کہ بے کی تعریف مولا علی لجپال نے کیا بیان کی ہے. کہ انہوں نے، مولا نے کہا ہے کہ بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی کہ بے کے نقطہ جو ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. تو کیا وہ بے صرف اتنا مختصر تھا جتنا لوگوں نے سمجھ لیا؟ کیونکہ جو بے کا نقطہ، جو ابتدائے قرآن ہے، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ کیا اتنا ہی مختصر ہوگا جتنا لوگوں نے بیان کیا؟ میں کچھ اپنی پچھلی ویڈیو کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ ایک یہ بھی ظلم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جو کیا گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ بھی ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا. کیونکہ بے کا نقطہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تو اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بہت ہی خاص ہوگا. اور وہ اہل علم حضرات اپنے مولا کے آگے جب سجدہ سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے حقائق کیا ہیں. کیونکہ آپ مومنین جانتے ہوں گے، مولا کا یہ خطبہ ہے کہ مولا سے کہا گیا کہ بے کی تفسیر کتنی ہے، تو مولا نے کہا کہ اس کی تفسیر اگر حرفوں میں لکھی جائے تو کم سے کم 40 اونٹ اس کا وزن اٹھائیں. تو میں یہی بات ہمیشہ سوچتا رہا کہ ہر قرآن کے حروف کی گہرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا ذاکر ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ہے، تو ہمیں اس قرآن سے اپنے نفس کی تربیت بھی کرنی ہے، اور اپنے نفس کے اوپر بھاری ہونا ہے اپنے عمل کرنے سے، اور اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ جاننا ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمارا نفس اپنی خواہشات ظاہر کرے گا، ہم نے اس کی خواہشات میں نہیں چلنا. ہم نے اپنے مولا کی اقوالوں کے سائے میں رہتے ہوئے چلنا ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ہر عمل ہمارے امام کے لیے،
خوشنودی کا باعث بنے نہ کہ رنج کا. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان نفس رکھتا ہے، اور جب وہ نفس رکھتا ہے تو اس کے اچھے بیان میں بھی شدت طاری ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں پہ آپ کے حق کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے حق کے کلام کے اندر شدت، غصہ ظاہر ہو، تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ کمی آپ میں رہ گئی ہے. کیونکہ جب بات آپ کی بڑی ہونا تو آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات دھیمے لہجے میں بھی جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے اگر آپ کی بات میں وزن ہے. اور اگر آپ کی بات زبان سے نکلی ہوگی تو زبانوں تک ہی رہ جائے گی، اس کے بعد اس کا وجود نہیں رہے گا. لیکن اگر وہ بات آپ کی دل سے، آپ کے قلب سے نکلی ہوگی تو ضرور وہ اپنا اثر مومنوں کے اوپر چھوڑے گی اور مومنوں کے اوپر ظاہر کرے گی، اور مومنوں کو یہ دعوت فکر دے گی کہ اگر وہ موتی ان کے اندر، ان کے قلب میں موجود نہیں ہے تو وہ موتی ان کے قلب میں بھی ظاہر ہو. کیونکہ مولا علی لجپال علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن جب مومن کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے قیمتی موتی ایک دوسرے سے بدلتے ہیں اور اپنے قیمتی موتیوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنی معرفت میں، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. تو مومنوں کی محفل کی بھی بہت فضیلت ہوتی ہے. تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کہ حرف بے کے کیا اسرار ہیں، کہ وہ بے جو ابتدائے قرآن ہے، وہ بے جس کی بدولت یہ کائنات کی تخلیق ہوئی، وہ بے جس کے بارے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. تو وہ بے کیا اتنا مختصر تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا؟ نہیں. اگر یہ حرف قرآن کا ہے، اگر ایک عام انسان کا کہا ہوا لفظ اتنے معنی، حرف اتنے معنی اور مفہوم رکھتا ہے کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو کیا وہ بے جس کو اللہ رب العزت نے ابتدائے قرآن کا پہلا حروف رکھا، کیا وہ بے اتنا مختصر تھا جتنا انسانوں نے سمجھ لیا؟ تو آئیے چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، چند حروف آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ اس بے کے اسرار کیا ہیں. جیسا کہ بہت سے مومنین جو میرے ساتھ پرانا جن کا ساتھ ہے وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے ایک بات کہی کہ ایک عام انسان جیسے میں ہوں، وہ مثال میں آج یہاں پہ دوبارہ استعمال کرتا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ میں ایک عام انسان ہوں، اور اگر میرے سامنے کوئی ایک شخص جا رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو روکو. تو حرف میں نے کیا استعمال کیا؟ اس کو روکو. لیکن اس حرف کی حقیقت کون بتا سکتا ہے؟ وہ میں بتا سکتا ہوں. میرے ایک حرف میں اور اس حرف کے لہجے میں اگر ہلکا سا اتار ہو یا چڑھاؤ، یعنی کہ آواز بلند ہو یا کم ہو، تو آپ اس کہے ہوئے حرف کے معنی کو سمجھ نہیں سکیں گے جب تک کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں. وہ یہ ہے کہ اگر اس کو روکو تو شاید میں نے اس کو اپنے دوست کے معنی میں رکوایا ہے، شاید میں نے اس کو انجان شخص کے معنی میں رکوایا ہے، شاید میں نے اس کو دشمن ہونے کے ناطے سے روکنے کو کہا ہے. تو یہ سوچیے کہ میرا ایک مختصر سا حروف کہ اس کو روکو، اس کے 3 معنی مفہوم آپ سب کے سامنے میں نے ظاہر کی کہ معنی اور مفہوم یہ ہے. اگر اس کے لہجے میں کمی، آواز نیچے، لہجہ نیچا ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، لہجہ اونچا ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، لہجہ درمیانی ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اس میں شدت ہوگی تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اس میں اگر شدت نہیں ہوگی تو اس کے معنی اور مفہوم کچھ اور ہوں گے. تو یہ ایک عام انسان کے کہے ہوئے حروف ہیں اور لفظ ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہ حروف جو رب العزت نے کلام الہی میں بیان کیا، جو ابتدائے قرآن ہے، وہ حروف کتنے معنی اور مفہوم رکھتا ہوگا، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنی ہے. تو آج آپ کو جو میرا عنوان تھا کہ ابتدائی بے سے لے کے انتہائی بے تک، تو آج آپ کو بتاتا چلوں کہ مومن کا بے کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اور مومن کا بے کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا پورا عقیدہ، آپ کا پورا ایمان، آپ کا پورے معرفت جو ہے وہ ساری کی ساری حرف بے کے وسیلے سے آپ کو عطا ہوتی ہے. اگر وہ بے کا حروف آپ کے
ساتھ ایک مومن کے ساتھ نہ ہو تو آپ یقین کیجئے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ بے نہ ہو. تو وہ حروف جو مومن کے عقیدے میں شامل ہے، مومن کی سوچ میں شامل ہے، مومن کی معرفت میں شامل ہے. تو یہ تینوں چیزیں جس سے مومن اپنے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ حرف بے جو ابتدائے مومن سے انتہائے بے تک جائے گا، تو وہ انتہا کا نام ہے. وہ انتہا کے بے کا جو حرف ہے اس کو میں بسم اللہ کہتا ہوں، کہ بے سے بسم اللہ، اور بسم اللہ ہی انتہا ہے. بسم اللہ اتنا مختصر نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. بسم اللہ ایک انتہا ہے جس کے بارے میں، جس کی فضیلت کے بارے میں، جس کے معنی، جس کے تفسیر صرف ائمہ اہل بیت آپ کے قلب میں ظاہر کرتے ہیں. اور قلب کے اندر خداوند خود فرماتا ہے، اور میں نے اپنی بارہا ویڈیو میں بھی یہ کہا ہے کہ ایک علم وہ ہے جو قلم کی صورت میں سیاہی کے ذریعے کاغذ پر لکھا جاتا ہے. یعنی کہ ایک علم وہ ہے جس کو سیاہی، قلم کے ذریعے، سیاہی کے ذریعے کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جس کو انسان اپنے خون سے لکھتا ہے. تو اس کا درجہ لکھے ہوئے کا، خون سے جو لکھا گیا ہے اس کا درجہ بلند ہے. یعنی کہ جو خون سے تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ بلند ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں قلب میں اپنے نور کے ذریعے مومن کے قلب میں لکھتا ہوں، علم ظاہر کرتا ہوں. تو یہ علم کی وہ فضیلت ہے، یہ علم کا وہ درجہ مقام ہے کہ جب آپ کے قلب میں نور الہی سے لکھا جاتا ہے تو یقین کریں آپ کے کردار میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے عمل میں، آپ کے ہر کہے ہوئے لفظ کے اوپر آپ غور و فکر کر کے اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر قائم بھی رہتے ہیں یا قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے دنیا کے ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں مولا لجپال کا. تو اکثر کبھی کبھی مومنوں کو جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا کہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں فضیلت، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. کبھی کوئی کسی فرقہ کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی فرقہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے. تو میں ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کے آج آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں وہ نظر مانگنی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کیا جس کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہ قیمتی موتی دیے جائیں جس کی وہ قدر کرے. اگر ان قیمتی موتیوں کی آپ اگر خود نہیں جانتے قدر، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اگلا انسان سمجھ سکے گا، ان موتیوں کی قدر کرے گا. یاد رکھیے گا جب آپ قیمتی موتی اپنے سینے میں جو موجود ہیں، آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر قیمتی موتی انسان کے پاس ہوں تو وہ بازار میں لے کر جائے تو اس کی وہ قدر نہیں ہوگی جو اس کی قدر ہونی چاہیے. اگر وہ اہل کے سامنے لے کر جائے گا تو اس کی قدر ہوگی، اگر نا اہلوں کے سامنے لے کر جائے گا تو اس کی قدر نہیں ہوگی، اس کو جھوٹا کہا جائے گا، اس کو کوشش یہ کی جائے گی اس کا انکار کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس موتیوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ جھوٹ گھڑ کر باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں. کوئی کہے گا یہ جھوٹا ہے، کوئی کہے گا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ نقل ہے. تو سب سے پہلے بسم اللہ ساجد چیمہ صاحب، یا علی وجہ اللہ کریم مدد، وعلیکم السلام. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ سب سے پہلے یہ نظر اپنے مولا سے مانگنی کہ مولا مجھے وہ نظر عطا کرے کہ میں جان سکوں، میں دیکھ سکوں کہ کیا سامنے والا جو شخص موجود ہے وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کے سامنے میں اپنے موتی جو آپ کی صدقے سے مجھے عطا ہوئے ہیں میں ان کو بتاؤں، ان کو دوں. یہ سوچنا ہے. اور جب آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا علم وزن رکھتا ہے تو آپ کو اونچی آواز کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود بتائے گی کہ میں ہوں. کیونکہ مولا علی لجپال نے فرمایا کہ حق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ باطل کو چیرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب آئیے میں چلتا ہوں اس بے کی طرف. ہر مومن
ہر مومن، ہر انسان، ہر مسلمان یاد رکھیے گا، تب تک معرفت الہی کو جان نہیں سکتا کہ جب تک اس کے دل میں طلب نہ ہو۔ آج میں آپ کو بے کے حروف کے اوپر میں بتاتا چلوں کہ 10 حروف ایسے بتاؤں گا، 10 حروف ایسے ظاہر کروں گا کہ آپ سوچیں گے کہ واقعی ان 10 حروفوں کی وجہ سے ہی انسان مومن اپنے قلب میں بلندی پاتا ہے، اس کے قلب میں نور الہی سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے ایمان میں بلندی آتی ہے، اس کی طہارت میں بلندی آتی ہے، اور اس کی معرفت میں بلندی آتی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے طلب، جو انسان کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر، چاہے وہ طلب کسی چیز کی بھی ہو، چاہے وہ علم کی طلب ہو، چاہے وہ کسی بھی ایسی شے کی طلب ہو جو انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ طلب کے حروف آپ کے سامنے ہیں، کہ طلب کی جو انتہا ہے، بہت غور سے سنیے گا، بہت ایک خاص عنوان میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ایک خاص فکر، کہ طلب کے حروف کیا ہیں اور طلب کی انتہا کیا ہے۔ طلب لفظ کی انتہا کیا ہے؟ بے کے اوپر ہے، توئیں، لام اور بے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں صرف رکھیے گا، میں اس کو بار بار جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، مطلب بار بار ذکر نہیں کروں گا کہ آپ کا وقت تھوڑا بچ سکے۔ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس ویڈیو کو جو ہے میں کمپلیٹ کر سکوں۔ طلب، اب طلب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ بے۔ تو اب کوئی یہ پوچھے، اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ یار تمہاری کتنی طلب ہے علم کی، کیا آپ اس کو حروفوں میں اس طلب کو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس طلب کو کسی کو ظاہر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری مکمل طلب ہے، جتنا کچھ میں سوچتا ہوں، طلب کرتا ہوں، وہ میں نے حروفوں میں لکھ دیا ہے؟ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ طلب ایسی چیز ہے کہ طلب جتنی طلب ہوگی، اگر اس کی طلب کی ایک انتہا ہے کہ مثال کی اس جگہ تک میں نے جانا ہے، اس علم کو میں نے حاصل کرنا ہے، جب وہ اس علم تک پہنچ جائے گا، اس مقام تک پہنچ جائے گا، اس درجے تک پہنچ جائے گا، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ تو میری طلب کی ابتدا تھی، اس کی تو بھی انتہا ہونی چاہیے۔ تو جب انسان کے اندر اس طریقے سے طلب ہو، اور وہ طلب کے ہی وسیلے سے اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے نفس کے اوپر وہ زیادہ حکمرانی کرتا ہے، نہ کہ اس کا نفس اس پر حکمرانی کرتا ہے، اس کے ذہن پر۔ تو یہ حرف طلب ایک عام حروف جس کو ہم لیتے ہیں، عام گفتگو میں بات کرتے ہیں کہ طلب، طلب اور طلب۔ تو سوچئے کہ جس طلب کے حروف کی انتہا بے ہے، تو یہ اب دیکھیے کہ وہ طلب آپ کی کہاں سے، اس طلب کی جو انتہا ہے آپ کے سینے میں پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہ طلب جو ایک عام حروف تھا، وہ انتہا پر چلا گیا، اور وہ انتہا کیا تھی؟ لفظ طلب کی انتہا حروف پہ بے ہے۔ تو جس حروف کے اختتام میں بے آ جائے گا، اگر وہ حروف اچھائی کے لیے، تو یقین کریں اس کی تعریف آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ پہلا حروف ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جس کی جتنی طلب ہوگی وہ اتنا جانے گا۔ اگر اس شخص کی طلب ہی اتنی مختصر ہے کہ یہاں تک مولا علی کے فضائل ہیں اور اس کے آگے فضائل نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا اس کو اس کی طلب کے مطابق ہی ملے گا۔ اگر آپ کا مشخیزہ طلب کا بہت وسیع ہوگا، تو اس مشخیزے کے اندر ائمہ معصومین علیہ السلام اس علم کے مشخیزے کے اندر آپ کو آپ کی طلب کے مطابق خیرات دیتے رہیں گے۔ جب آپ کی طلب ہی مختصر، جب آپ نے سوچ ہی لیا مختصر، تو پھر آپ کیسے فضیلت پا سکتے ہیں، کیسے اپنے کردار میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کیسی اپنی معرفت کو بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی طلب آپ نے خود مختصر کر دی۔ لیکن اگر اس حرف طلب کو آپ سمجھیں کہ جس کی انتہا بے ہے، تو آپ جانیے، اس بات کو سمجھیے کہ جس کی انتہا بے ہے،
اس کو کیا معنی اور مفہوم میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کا حرف ہے، آپ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، تو یہ آپ کے حروف کے معنی اور تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو جو مولا علی لجپال جو بے کا نقطہ ہے اور اس بسم اللہ کی تفسیر اور ترجمہ انسان بیان کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ ابتدائے قرآن ہے۔ جس حروف کے وسیلے سے ابتدائے قرآن ہو رہی ہے تو اس کو اتنا مختصر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اکثر لوگ ایک بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک سوال کرنے کے بعد ایک چیز بتاتا ہوں، اس کی طرف غور و فکر کیجیے گا۔ جواب اکثر لوگ آئے اور اکثر میرے پیارے بھائی جو ہیں سوال کرتے ہیں، تو جب وہ سوال کرتے تو میں اندر ہی اندر مسکراتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے سوال کر لیا ہے، لیکن میں اس کا جواب دینے کی اہلیت مکمل نہیں رکھتا، تو ہمیشہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یار میں جو آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں، یہ جواب جو ہے وہ ایک اصرار تو ہو سکتا ہے مگر یہ مکمل جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ جواب کے حرف کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو آخری حروف ہے وہ ہے بے۔ تو اب میں آپ سے کوئی بھی ایسا مختصر سا سوال کروں تو وہ میرے علم کے مطابق تو ہو سکتا ہے، ایک لائن میں ہو سکتا ہے، 10 لائنوں میں ہو سکتا ہے، 50 صفحوں میں ہو سکتا ہے، 100 صفحوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مکمل آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے اس سوال کی انتہا کا جواب دے دیا ہے، نہیں، کیونکہ وہ جو جواب ہے اس کی انتہا بے کے اوپر ہے۔ تو وہ جب بے کے اوپر اس کی انتہا ہو رہی ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ وہ جواب مکمل نہیں ہے، وہ جواب اپنے اندر بہت زیادہ اور فضیلت رکھتا ہے۔ تو جس کی جتنی طلب ہوگی اس کا اتنا جواب گہرا ہوگا، اس کا اتنا جواب لمبا ہوگا۔ تو کیا ہوا کہ یہ طلب کے ساتھ آپ کا جواب جڑا ہوا ہے۔ اب آپ علماء کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے تو ان سے سوال کریں گے تو وہ آپ کو مختصر 1 منٹ کا جواب دیں گے، کوئی 2 منٹ کا دے گا، کوئی اس کے اوپر 3 منٹ گفتگو کرے گا، کوئی 10 منٹ کر سکتا ہے آپ کے سوال کے اوپر جب وہ جواب دے گا۔ تو یہ جواب کی انتہا ہے، اس لفظ کے حروف کی انتہا ہے، کیونکہ اس کی انتہا جو ہے وہ بے کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ محب، اب ہر انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مومن دعویٰ کرتا ہے ہم محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ تو کیا یہ بتائیے، آپ سے ہی میں یہ پوچھتا ہوں، تمام محبوں سے ہی، کہ کیا آپ اپنی انتہا بتا سکتے ہیں؟ کیا اب ہر حروف جو میں آپ کو آگے بیان کرتا چلو جاؤں گا پچھلے حروف سے جڑا ہوا ہے، اور جب وہ پچھلے حروف سے بھی جڑا ہے تو آنے والا جو حروف ہے وہ اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو جو طلب کا لفظ ہے وہ جواب سے جڑا ہے، جواب کا لفظ محب سے جڑا ہے۔ محب، کیا میں پوچھوں کسی مومن سے، کسی سید سے، کسی غیر سید سے، کسی پیارے مومن اپنے بھائی سے کہ مجھے بتا سکتے ہو کہ تم کتنے محب ہو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ نہیں بتا سکتا۔ کیا میں اس سے کہوں کہ تم اس کو حروفوں میں لکھ کے اس کی انتہا تک پہنچ سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جہاں پر اس کے طلب کی انتہا ہوگی وہیں سے اس کے طلب کی انتہا اور بڑھ جائے گی۔ اگر وہ مقام اول پر ہے تو جب وہ خواہش 5ویں کی مقام کی رکھتا ہوگا تو جب 5ویں پہ پہنچے گا تو وہ 5 کی اور طلب رکھے گا، وہ 5 سے 10 کی طلب رکھے گا، 10 سے 15 کی طلب رکھے گا۔ تو یہ جانیے، اس بات پہ غور کیجئے کہ ایک محب کتنی محبت رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو جس کی جتنی محبت ہوگی، جس کی جتنی طلب ہوگی، جس کی جتنی علم کی انتہا ہوگی، وہ یہ جانے گا۔
تو سوال آیا تھا وہ میں پڑھ رہا تھا، تو جس کی جتنی جتنی طلب ہوگی وہ اتنی مولا علی علیہ السلام سے، اہل بیت، گھرانہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھے گا. جس کی جتنی جتنی طلب ہوگی اس کی طلب کے مطابق وہ اپنا جواب دے گا. اور جو جتنی محبت، اب کسی کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں جب اس کی طلب ہی مختصر ہے؟ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، ہم جھگڑ نہیں سکتے، کیونکہ جھگڑا کرنا ایک مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام ہے صرف آواز بلند کرنا، اور اس آواز کو کہاں تک رب العزت نے کس کس نسل تک پہنچانا ہے، یہ رب العزت کا کام ہے. جیسے سرکار ابراہیم علیہ السلام نے جب جو ہے خانہ کعبہ تعمیر کیا، تو آپ باخوبی یہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آواز بلند کرنا ابراہیم تمہارا کام ہے، آواز کو کس کس نسل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. بسم اللہ. سید مشکور حسین، یا علی وجہ اللہ کریم مدد. میرے پیارے بھائی سلامت رہیں، سدا شاد اور آباد رہیں آپ. تو یہ سوچئے آپ کہ جب انسان کی طلب ہی نہیں ہے، جب انسان ایک مقام پر آ کے رک چکا ہے، تو ہمیں اس سے جھگڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو طلب ہی نہیں ہے. اب جب اس کی طلب نہیں ہے تو اس کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ طلب ہی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ہمیں جواب دینے کی کیا ضرورت؟ جتنا ہم جواب دیں گے وہ اس کے سر سے گزرے گا، کیونکہ اس کی طلب نہیں ہے. اب وہ یہ جانتا ہے کہ میری بس اتنی محبت ہے، اس نے اپنی ایک محبت کی حد جو ہے نا وہ بیان کی ہوئی ہے. تو بسم اللہ. سجاد بھائی مولا سلامت رکھے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو میں پرسنل میسج کر دوں گا. تو جو آپ کا سوال ہے، تو اب یہ سوچیے آپ کہ جس کی طلب نہیں، اس سے جھگڑنے کا فائدہ نہیں، اس کو جواب دینے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی اول میں طلب ہی نہیں ہے. تو ایک محب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت اہل بیت، میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں، تو یاد رکھیے گا جو سچا محب ہوگا وہ کبھی بھی سجدے سے سر اٹھا کر یہ نہیں کہے گا کہ میرے سجدے کا حق ادا ہو گیا. وہ جتنا سجدہ کرے گا اتنا ہی اس کو عطا ہوتا جائے گا، کیونکہ اس نے محب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو جو محب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے میں اگلا لفظ، چوتھا لفظ محب کا، پہلا لفظ تھا طلب، دوسرا لفظ تھا جواب، تیسرا لفظ تھا محب، اور چوتھا لفظ ہے محبوب. تو یاد رکھیے گا جس کا جتنا محب ہوگا وہ اپنے محبوب کا اتنا ہی تابع دار ہوگا. اب محبوب کی تعریف آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ محبوب لفظ کی انتہا بھی بے ہے، کیونکہ اس کے اختتام میں بے ہے. تو یعنی کہ محبوب کی انتہا جو تھی وہ قرآن کی ابتدا ہے. سمجھ رہے ہوں گے آپ میرے مومن بھائی، آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محب کی انتہا بھی نہیں بتائی جا سکتی. تو اس طرح جتنا جو محب کہلا رہا ہے، جس کا محب ہے وہ، تو اس کا محبوب کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا ہمیشہ، کیونکہ میرا ایک ہمیشہ عنوان رہا ہے ولایت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر، کہ اب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مولا کے فضائل نہیں بیان کر سکتے، لیکن وہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مولا کے فضائل بیان نہیں کرتے، مگر وہ مولا کے فضائل کے اوپر شک بھی کرتے ہیں. جب وہ فضائل جو انہوں نے کبھی نہیں سنے ہوتے، تو وہ فضائل اگر ان کے سننے میں آ جائیں تو سب سے پہلے وہی شخص جو محب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ انکار کر دیتے ہیں اپنے محبوب کا، کہ یہاں پہ یہ فضیلت ہے اور یہاں پہ یہ نہیں ہے.
یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہیے اور وہاں پہ نہیں ہے. تو بھائی جب آپ جو ہیں آپ اتنے مختصر ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے جب آپ کی سوچ اتنی مختصر ہے تو آپ اپنی عقل کے مطابق تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, محب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, مگر آپ محب نہیں ہیں. کیونکہ محب ہوتا ہی وہی ہے, کہلاتا ہی وہی ہے کہ جو محب اپنی محبت کو بیان نہ کر سکے اس کو ہی محب بولیں گے اپنے محبوب کا. تو یہ ایک خاص بات ہے. کیوں کہ لفظ اس کا اختتام بے کے اوپر ہو رہا ہے. تو جو آپ کا محبوب ہوگا تو محبوب ہونے اس محبوب کا محب ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہر چیز پر سجدہ سر تسلیم خم کرنا پڑے گا تو آپ محبوب کہلائیں گے. اگر کسی نے سوچ لیا کہ یہاں پہ علی کا ذکر کروں اور یہاں پہ علی کا ذکر نہ کروں تو وہ محب رہتا ہی نہیں ہے اپنے محبوب کا جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا. تو وہ دعوے دار ہو سکتا ہے لیکن سچا محب نہیں ہو سکتا. کیونکہ مولا علی لجپال کا ایک خطبہ ہے جس میں مولا نے یہ فرمایا کہ جب تمہارا ظاہر میں اپنے باطن سے میری ولایت پر ہو تو یاد رکھنا کہ تم میرے محب نہیں ہو. یعنی کہ تمہارا ظاہر تو بہت ہے کہ ہم مولا سے شک نہیں کرتے, ہم تو مولا کے فضائل بیان نہیں کر سکتے, لیکن جب مولا کے ایسے فضائل ان کے سامنے بیان کیے جائیں جو انہوں نے نہ سنے ہو تو اس کا انکار کر دیتے ہیں, اسی وقت انکار کر دیتے ہیں. تو یہ ہوا ان کا باطن کہ وہ جو باطن ان کا تھا وہ اس طرح ولایت کا اقرار نہیں کرتا تھا جس طرح کرنے کا حق ہے. لیکن حق ادا کوئی بھی بشر نہیں کر سکتا, صرف وہ طلب کر سکتا ہے کہ مولا مجھے اتنی معرفت دیجئے کہ میں ایسا محب ہوں کہ جو آپ کے فضائل پر سجدہ سر تسلیم خم کرے نہ کہ شکوک و شبہات کرے. تو جو دعوے دار علی ولی اللہ کے تھے وہی علی ولی اللہ کے دعوے دار جو ہیں وہ انکار ولایت کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے لیے قرآن میں آیت اتاری اور اس کے اندر یہ بتایا کہ جان لو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لا کر تم آزمائے نہیں جاؤ گے, ضرور آزمائے جاؤ گے. یعنی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے جو کل ایمان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت ہے, میرے فیس بک پہ موجود ہے, شیئر ہوئی بھی ہے یہ. تو یہ معلوم یہ ہوا جو کلمہ ولایت پر قائم ہے وہ جو کل ایمان ہے اس کا کلمہ جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کی آزمائش ہوگی, رب العزت لے گا کہ کیا یہ خالی کلمہ ولایت کا اقرار کر کے باقی فضائل ولایت کا انکار تو نہیں کر رہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے دادا کی ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جو آزمائش ہے وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو یہ دیکھیے یہ کیا خوبصورت بات ہے. اب وہ ولایت جو آپ کو آپ کی طلب تھی, وہ ولایت جس کے بارے میں آپ جواب دینے کی اہلیت رکھتے تھے اور آپ نے جواب دیا, اور وہ ولایت جس کے آپ محب کہلائے, وہ ولایت جس کے محبوب جو ولایت وہ آپ اس کے محب ہیں, تو آپ یہ جانیے کہ جس کے آپ محب ہیں تو آپ کا محبوب کتنا بلند اور بالا اور اعلیٰ ہوگا. تو اب جس ولایت کے جس گھرانے کے آپ محب کہلائے, جو آپ کے محبوب ہیں, تو ان کے بلکہ آپ کے جتنے بھی عمل ہوں گے وہ ان کی ذات سے جتنے بھی عمل آپ کریں گے وہ آپ پر واجب ہوں گے.
جیسے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبادت ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو فوراً درود پڑھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جب بھی میرے محبوب، جب بھی میرے پیارے کا نام آئے، جب بھی اس گھرانے کا نام آئے تو درود پڑھو. کیوں؟ یہ آپ کے اوپر واجب ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں واجب، کتنا واجب اور کتنا واجب نہیں ہے، یہ بھی اس انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے گا کہ واجب لفظ کی انتہا کا جو نام ہے وہ بھی بے ہے، واو الف جیم بے، واجب. اب واجبات کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ واجبات کی انتہا کیا ہے تو آپ کے عمل اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرے گا. تو وہ عمل جو آپ واجب سمجھ کے اپنے محبوب کے لیے ادا کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ وہ عمل قبول ہے اور اس کی انتہا لفظوں میں، حروفوں میں بیان نہیں ہو سکتی. تو یہ 5واں لفظ تھا واجب. یہ ایک سوچ ہے جو میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ جس کے بارے میں سوچتا رہا کہ ایک مومن کی کیا طلب ہے اور ایک مومن کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے ایک مومن کی کہ وہ کیا کیا کرے، کس کس طریقے سے اپنے نفس کو پاک کرے اور کس کس طریقے سے اپنی معرفت علم میں اضافہ کرے. تو اب جب واجب سمجھ کر آپ نے اپنے عمل کیے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو ایک انتہا ایک اور ایسی ہے کہ ایک انتہا حاصل ہوگی، وہ ہے اوجب. اب واجب کچھ واجبات ہیں عبادت کے، کچھ اوجب ہیں. اب اوجب کیا ہے؟ اوجب کیا ہے؟ آپ کے اوپر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس سے آپ کسی جگہ پر انکار نہیں کر سکتے، اس کو اوجب کہتے ہیں. کسی بھی ایج میں ہو، کسی بھی آپ ایج میں ہو، کیا آپ بچپنے میں ہو، کیا آپ جوانی میں ہو، کیا آپ بڑھاپے میں ہو، تو آپ اس اوجب کا انکار نہیں کر سکتے. تو جب اوجب کے اوپر کیوں، اب اوجب کیا ہے، اس کی تعریف آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ایک مختصر تعریف تو بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کی انتہا تک آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس حروف کی انتہا بے ہے جو قرآن کی ابتدا ہے. تو ولایت علی ابن ابی طالب جب اوجب ہے تو اس میں یہ سوچنا کہ ہم یہاں پر پڑھیں اور یہاں پر نہ پڑھیں، تو یہی انسان کے کم شعور ہونے کی نشانی ہے، یعنی کہ اس کی طہارت میں کچھ نہ کچھ ایسے شکوک و شبہات شامل ہیں جس کی وجہ سے وہ شک کر رہے ہیں. اب جو واجبات آپ نے عطا کیے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے 12ویں امام غائب میں موجود ہیں. اب اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ غائب ہیں، وہ ایسے ہیں، کوئی ویسے، کوئی کس طریقے سے بیان کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے بیان کرتا ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ غائب حرف کی انتہا بھی بے کے اوپر ہے. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ غائب کے ترجمہ اور تفسیر مکمل کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. اب ایک غائب وہ ہے کہ آپ کمرے کے اندر موجود ہیں اور باہر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، تو وہ چیز آپ سے غائب ہے. اب سورج کی شعاعیں آپ کی تیز آنکھوں میں پڑی تو آپ کی نظروں سے سورج غائب ہے. اگر اس سورج کے آگے بادل آ گئے تو سورج پھر غائب ہے. تو یاد رکھیے کہ جو غائب لفظ اپنے اندر اتنے کمالات رکھتا ہو کہ اس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی ہو، تو پھر یہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا غائب ہے اور یہ اتنا غائب نہیں ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں حجت کے حوالے سے. وہ کتنا غائب ہے؟ جب وہ ہے ہی غائب تو آپ اس کی تعریف کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بیان کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی عقل اتنی محدود ہے کہ اس غائب کا اندازہ نہیں لگا سکتی. اب
ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی طلب ہوگی، جس کے اندر یہ سکت پائی جائے گی، وہی ہوا کو محسوس کر سکے گا. تو محسوس کر سکے گا تو یعنی کہ وہ جو ہوا جو آنکھوں سے اس کے تو غائب ہے، مگر اس کا احساس اس کے جسم کو ہوتا ہے، یہ اس کی طلب ہے. تو اسی طرح جس کی جتنی طلب ہوگی، حجت سے وہ جتنی مدد مانگے گا، جتنا وہ مددگار جو ہے وہ اس کی مدد لازمی کریں گے. کیوں؟ کہ جب اس نے اپنی طلب کو بڑھایا. تو غائب جو ہے اس کی لوگ اکثر تعریف بتاتے ہیں، تو تعریف وہ اپنی عقل کے مطابق بتا سکتے ہیں، مگر اس کی مکمل تعریف نہیں بتا سکتے. تو یہ آپ کے سامنے ایک چھٹا حروف میں نے پیش کیا، غائب. سوچئے گا کہ غائب قرآن میں جہاں جہاں پر آیا ہے، آپ دیکھیے گا اس کا ترجمہ اور تفسیر، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ کتنا بلند اور بالا لفظ ہے یہ غائب. اس کے بعد ادب. اب ایک مومن ہے، وہ ادب سے رہتا ہے، اب اس کی زبان سے ادب ظاہر ہوتا ہے، اس کے کردار سے ادب ظاہر ہوتا ہے. کیا وہ مومن اس ادب ہر لفظ کی تعریف بیان کر سکتا ہے کہ کتنا ادب کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی کہ جو حروف آپ کے کردار میں، آپ کے نفس میں، آپ کی معرفت میں بدلاؤ لاتا ہے، وہ حروف دیکھیں کہ وہ کتنا بلند اور بالا ہے کہ اس کی تعریف بیان کرنے سے انسان قاصر ہے. تو یہ سوچئے کہ جو قرآن میں حروف رب العزت نے ظاہر کیے ہیں، ان کی تعریف کیا ہوگی. یہ قرآن صامت جو سب سے بڑا ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے جب آپ طرف توجہ کریں گے، مولا کا فرمان ہے کہ 72,000 اسرار ہیں ہر آیت کے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہم تک پہنچا ہے، وہ چند اسرار تو ہو سکتے ہیں، مکمل اسرار نہیں ہے. تو ہمیں طلب کرنی ہے کہ آج ایک آیت جو ہے وہ اس کا اسرار آج ایک ظاہر ہوئے، کل آپ کے اوپر دوسرا ہوگا. اور یہ میرا ایمان ہے، جب میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، تب تک مجھے ایک نیا رخ اور نیا اسرار مولا کے اقوالوں کے صدقے ظاہر ہوا کہ اس آیت کی دلیل تو یہ اس بات کی بھی دے رہی ہے، اس بات کی بھی دے رہی ہے، اور اس بات کی بھی دے رہی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے. اب جتنا بھی آپ ادب کر لیں گے کسی چیز کا، تو اتنا ہی آپ جو ہے اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اور جتنا زیادہ انسان کے اندر ادب ہوگا، اتنا ہی علم اس کے اوپر ظاہر ہوگا. تو ہم جو محب تھے اہل بیت علیہ السلام کے، ہمارا تو فرض یہ تھا کہ ہمیں وہ ادب بتانا تھا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، کہ ہم کس طرح کرتے ہیں اور کس کا ادب کرتے ہیں، کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے ہم کس گھرانے کے ماننے والے ہیں. ہمارا کردار، ہماری زبان بتائے کہ ہم کس گھرانے کے ماننے والے ہیں. ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قاتلوں کے لیے بھی شربت مہیا کیا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اس کے بعد خاص ایک لفظ جس کا میں نے آپ کی ابتدا میں ذکر کیا تھا، قلب. قلب کیا چیز ہے؟ قلب اگر انسان کا پاک ہو جائے، یقین کریں کہ اس کی طلب بھی بلند ہو جاتی ہے، اس کی معرفت بھی بلند ہو جاتی ہے، اس کی طہارت بھی بلند ہو جاتی ہے. تو جب اس کا قلب پاک ہوتا ہے تو نور الہی سے وہ رب العزت، وہ پروردگار آپ کے قلب کے اندر لکھتا ہے، آپ کے قلب کے اندر وہ اسرار ظاہر کرتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے اسرار آپ کے قلب میں ظاہر ہوئے ہیں. اور جب وہ نور الہی سے لکھتا ہے، تو وہ جب آپ کسی اہل کو سمجھتے ہیں کہ اس سے میں اپنے سینے کی بات کروں، تو یقین کریں وہ اس کے سینے کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو اس قلب کی تعریف کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لفظ کی بھی انتہا جو ہے وہ بے کے اوپر ہے، اور یہ جو انتہا ہے وہ بسم اللہ کی ابتدا ہے.
تو یہ آج مومنین میں آپ کے ساتھ وہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ حروف ہیں جس کا آپ کے ساتھ بہت ناطہ ہے، اور وہ حروف تمام کے تمام کی جو انتہا ہے وہ حرف بے ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 8 حروف پیش کیے ہیں۔ طلب ہے، جواب ہے، محب ہے، محبوب ہے، واجب ہے، اوجب ہے، غائب ہے، پھر قلب، پھر ادب۔ تو اب آئیے، ایک حرف ہے رب۔ رب، اب رب کے معنی کسی نے 2 بتائے، کسی نے 3 بتائے، کسی نے 4 بتائے، اور اس رب کو اتنا مختصر بھی کر دیا کہ یہ رب بس یہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ رب کا لفظ قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کس کس کو کہا گیا ہے، اور اس رب کے کتنے معنی اور مفہوم ہیں۔ ہم نے اس رب کو اتنا مختصر سمجھا کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے جو ہے، جو ذات اتنی بلند اور بالا اور اعلیٰ ہے جس کی تعریف انسان بیان نہیں کر سکتا، ہم نے یہ حرف لیا اور اس کو صرف کہہ دیا کہ یہ صرف اس ذات کے لیے، حالانکہ اس ذات نے ہی کلام الہی کے اندر یہ بیان کیا کہ میں نے کس کس کو رب کہا ہے، اس نے کس کس کو رب کہا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک جھگڑا سا شروع ہو گیا کہ بھائی رب جو ہے وہ صرف حروف اللہ کے لیے، بھائی جس کی ذات یہ تمام تر الفاظوں سے، تمام تر ذہن کی سوچوں سے پہلے موجود تھی، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ لفظ اس کی ذات کے لیے ہوں گے؟ اتنے مختصر لفظ اتنا مختصر ہو گیا کہ وہ اس کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس کو رب کے حرف سے مخاطب کیا ہے۔ لیکن وہ کیا ہوا، لوگوں کی طلب نہیں تھی، تو لوگوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اس کو رب بول رہے ہیں، آپ اس کو رب بول رہے ہیں، آپ خدا کا انکار کریں، حالانکہ دلوں میں جھانکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کی طلب ہی نہیں ہے، اور ہماری طلب اگر آپ کی طلب سے شاید میں کہہ دیتا ہوں زیادہ ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جب آپ کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ کو جب لفظ کی حقیقت ظاہر ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ ہم سے کیوں گلہ کر رہے ہیں، ہم پہ کیوں فتوے لگا رہے ہیں؟ تو جو رب کی انتہا بے ہے قرآن کی، وہ ابتدا ہے۔ ہم حرفوں کو اتنا مختصر لے لیتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا ظلم کر جاتے ہیں ہم، اور اس ظلم کے اوپر ہم ماشاءاللہ سے قائم بھی رہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ ظلم تو کیا، اب ہم قائم بھی ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو ظلم سے سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ ظلم کو ظلم نہ جاننا ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ گناہ کو گناہ جاننا آپ کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے، مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا آپ کے لیے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جب پوچھا گیا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے آخری حروف قرب، اور کیا تعریف بیان کروں اس حرف قرب کی۔ قرب، قریب ہونا۔ اب یہ بتائیے کہ جس ذات نے اپنے نور الہی سے 2 نور خلق کیے ہوں تو وہی جانے گا نا کہ وہ کتنا قریب ہیں۔ ہم جیسے کم عقل لوگ اس چیز کا فیصلہ کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کی یہ حد ہے اور یہ اتنا قریب ہیں، یہ آپ نے ان کو معاذ اللہ آپ نے ان کو اللہ کہہ دیا اور ان کے بارے میں آپ نے جی ان مومنین پہ فتوے لگانا شروع کر دیے۔ یہ تو رب العزت بتائے گا جس نے منتخب کیا ہے ان کو کہ کتنا قریب رکھنا ہے ان کو، یہ تو قریب رکھنے والا پروردگار بتائے گا کہ یہ کتنے قریب ہیں۔ تو جب اس نے ان کی حدود کو نہیں ظاہر کیا ہر انسان پر، تو مجھے یہ بتائے کہ ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے کہ بھائی آپ نے ان کو، مولا علی علیہ السلام کو میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔
تو ضروری یہ ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب رب العزت نے اپنے ہی نور سے دو نور خلقیوں، ایک چراغ سے ہی دو چراغ روشن کیے ہوں، تو کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا اول چراغ ہے، کون سا دوم ہے اور کون سا تین ہے؟ یہ تو وہ جانے، اور وہ جانے جو اس کے قریب ہیں۔ ہم تو یہ بھی اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ ہم سرکار اپنے امام کے جن کے ماننے والے ہیں ہم ان کے قریب بھی جا سکیں، ہم تو یہ بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہم اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ رب العزت جنہوں نے ان کو خلق کیا ہے وہی رب العزت کہتا ہے کہ رجز ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو جب رجز قریب نہیں آ سکتا تو ہم کیا اپنے نفس میں، اپنی خواہشات میں وہ طلب کرتے ہیں کہ اس بارے میں طلب کرتے ہیں کہ ہمیں رب العزت اتنا پاک کر دے کہ کم سے کم ہم مرنے کے بعد ان کی محفل میں شمار ہو سکیں؟ کیا وہ جو حصار کہہ لیں اس کو ایک عام دنیا کے لفظوں میں، کہ ہم اس حصار کو کیا پر کر سکتے ہیں، کراس کر سکتے ہیں کہ ہم امام کی محفل میں شامل ہوں؟ کیونکہ وہ حصار اللہ رب العزت نے کہا ہی ہے کہ وہ جو جس رجز نہیں ہوگا وہی جائے گا ان کی محفل میں۔ تو اب آپ کو اختتام پہ ایک خاص میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قبر، ٹھیک ہے، ہر مومن نے، جیسے مولا کا فرمان ہے کہ ذائقہ موت کا چکھنا ہے، تو ہر مومن نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو آج آپ کو ایک اس بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کی اختتام کروں گا کہ ابھی پانی سے انسان غسل کر رہا ہے، یعنی کہ یہ سوچئے کہ پانی جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ پاک بھی انسان کو کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کتا اگر برتن کو چاٹ لے تو وہ پانی سے بھی پاک نہیں ہوتا، تو اس کی پاکی کے لیے آپ کو اس کو مٹی سے غسل دینا پڑتا ہے۔ تو مومنین، یہ جو پانی کا غسل ہم لوگ جب تک زندہ ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے نفس، اپنی خواہشات کو، اپنی زبان کو اتنا پاک کریں کہ اس حجت کے، وہ جو حجت غیبت میں بیٹھی ہے اس کی محفل میں آپ شمار ہو سکیں، اپنا شمار کروا سکیں، اپنے علم، اپنی معرفت کے مطابق دعا کر سکیں کہ رب العزت تو نے تو کہا ہے کہ ہم ان کے رزق قریب جا نہیں سکتا، تو ہم تو گناہوں سے آلودہ ہیں، ہمارے اندر تو اپنی نفس خواہشات کے مطابق اتنی نفسانی خواہشات موجود ہیں کہ جس کے اوپر ہم ابھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ہم اب حجت کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گے؟ تو یعنی کہ جو ہم پانی سے غسل کر رہے ہیں یہ تو اپنی ہماری ایک طہارت ہے۔ اب مومن کی بلند اور بالا طہارت ہوگی مٹی سے، اور وہ ہے مومن کی قبر۔ تو یاد رکھیے کہ مومن کے بارے میں ایک اسرار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مولا نے کہا ہے کہ ہمارا محب کبھی مرتا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھنے والا شخص مرے گا تو وہ قبر اس کی موت نہیں ہے، اس کے غسل کی دوسری حقیقت ہے، کیونکہ وہ قبر، وہ تراب، اب حرف آپ کو آخری دینے لگا، تراب، غور کیجئے گا اس حرف کے اوپر، تراب۔ اب اس تراب کی بھی انتہا بے کے اوپر ہے، تو یہ تراب ایسا آپ کو غسل دے گی، ایسا غسل دے گی کہ جب آپ نے اپنی زندگی کی عبادت میں غسل کیا ہوگا پانی سے، اور غسل پانی سے کرنے کے بعد شک نہیں کیا ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، تو یاد رکھیے گا یہ تراب آپ کو ایسا غسل دے گی کہ
آپ اپنے امام کے دربار میں حاضر ہوں گے اگر آپ کے سینوں میں ولایت علی ابن ابی طالب اوجب سمجھ کر موجود ہے. تو یہ مومن کا غسل ہے. تو اب آپ سوچئے، تمام مومنین اس بات کو سوچئے کہ ایک سبط جعفر صاحب تھے نا، انہوں نے کلام کہا تھا، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. مختصر بیان کروں آپ کو. تو یہ وہ مرد مومن، وہ شہید بیان کر گیا اپنے کلام کے اندر، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت تھی کہ وہ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ غسل ہے، یہ وہ غسل ہے کہ یہ غسل ایسا غسل ہے کہ تراب آپ کو ایسا پاک کرے گی کہ وہ آپ کو اس قابل کر دے گی کہ آپ اس تراب کے باپ یعنی کہ جو ابو تراب ہے اس کی محفل میں شمار ہو سکیں. یہ ہے اس مٹی کی فضیلت. تو جب مومن اس مٹی سے جڑا رہے گا، اپنا اس کا کردار جڑا رہے گا، اس کی زبان جڑی رہے گی، اس کے عمل جڑے رہیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ تراب شفا بن جائے گی آپ کے لیے. آپ کو بہت خاص چیز آپ کے سامنے، اس کو سوچئے گا انشاءاللہ تعالی، یقین مانے ایسے ایسے اسرار آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے، ایسا آپ ایسے نشے میں ہو جائیں گے کہ آپ کو دنیا کے لوگ نظر نہیں آئیں گے. آپ اپنے قلب کی طہارت میں اتنا مصروف ہو جائیں گے کہ یار میرے پاس جتنا وقت ہے میں اس کو طاہر کر لوں کہ اپنے مولا کی محفل میں شمار ہو سکوں. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے عبد منتشا. تو آپ یہ سوچئے کہ تراب آپ کو ایسا پاک کرتی ہے، اگر آپ کے سینے میں یہ غسل جب آپ نے وضو کیا، جب آپ نے غسل کیا، اوجب سمجھ کے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کیا، تو یہ تراب کا وعدہ ہوگا کہ وہ آپ کو یہ ایسا پاک کرے گی کہ آپ ابو تراب کی محفل میں شمار ہوں گے. میرا یقین، میرا ایمان ہے، یہ تراب وہ غسل ہے، یہ وہ بلند اور بالا غسل ہے جو مومن کو پاک کرتا ہے، کیونکہ اس تراب کا انتہا حرف بے پر ہے. تو مومنین، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کا ضیاع مت کیجئے لوگوں سے بحث اور مباحثے کر کے. جس نے سمجھنا ہے، جس کی جتنی طلب ہوگی وہ اتنا سمجھے گا، جس نے نہیں سمجھنا وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، چاہے ان کے سامنے جب مولا کے موجود ہوتے ہوئے، مولا کے معجزے دیکھتے ہوئے انسان ان کا انکار کرتا چلا آیا، تو اب تو وہ پردہ غیبت میں موجود ہے. سوچنے والی بات ہے یہ. تو انشاءاللہ تعالی مومنین، آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، جو بھی میرے بھائی اگر ان کو یہ بیان پسند آیا ہو تو مجھے بتائیے گا. جی بسم اللہ منتشا جی، ضرور انشاءاللہ تعالی. یہ جو آپ نے بولا ہے غسل، اس کے اوپر بھی کبھی گفتگو کریں گے کہ غسل کس کس طریقے سے ہوتا ہے. پانی کے بھی غسل اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اگر انسان وہ غسل سمجھ جائے نا تو یقین کریں جب وہ غسل کر کے نکلتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ غسل کر کے کون سا ہے. غسل ہوتا ہی وہی ہے جو گناہوں سے پاک کر دے. میں تو اس کو غسل کہتا ہی نہیں کہ جو غسل کرنے کے بعد بھی انسان برا سوچتا ہو، انسان کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہو، تو فائدہ کیا اس غسل کا جو آپ کو پاک ہی نہ کرے؟ فائدہ کیا اس کلی کا کہ آپ کو اپنی زبان پہ قابو نہ رہے؟ فائدہ کیا اس ناک کا جو بدبو تو سونگتی ہو، خوشبو کی طلبگار نہ ہو؟ فائدہ کیا اس پانی کا کہ وہ چہرہ جو نور سے منور ہونا تھا اس غسل کے بعد وہ آپ کا ہو ہی نہ؟ تو بات تو آپ کا سوال ہے، اس کی تو انتہا بہت ہے. اس پہ کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو میں کم سے کم بول سکتا ہوں غسل کے ٹاپک پہ ہی، کہ غسل، پانی کا غسل کیا ہے اور تراب کا غسل کیا ہے. تو غسل ایسا ہو کہ انسان کو معلوم ہو کہ واقعی اس کے غسل جو اس نے پانی کا کیا وہ اس کے گناہوں کو،
اس کے کردار کو، اس کی زبان کو، اس کے عملوں کو پاک کرے، اور یہ سوچنے کی اہلیت دے کہ اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا۔ یہ سوچنے والی باتیں۔ بہرحال مولا آپ سب کو، تمام شیعان حیدر کرار کو، مولا بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، اور خاص میرے امام غائب علیہ السلام جو پردہ غیبت میں موجود ہے، ان کے صدقے سے ان کو پاک بی بی سیدہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ مولا تمام مومنین، تمام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تمام روح انسانی کو اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، محفوظ رکھے، اور ہر انسان کے چاہنے والوں کو لمبی زندگی عطا کرے، اور وہ موقع دے کہ وہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے یا ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو ان کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کو سمجھ سکیں۔ جب ہمارا آخری اس بات پہ بات کروں گا کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو اگر مولا کی ذوالفقار 10 نسلوں کو برداشت کر کے ایک مولا کا محب اس کی سلامتی کے لیے ان 10 نسلوں کو برداشت کرتی، لفظ بدل کر بولوں گا کہ اگر اس مومن کی سلامتی کے لیے وہ 10 نسلوں کو برداشت کرتی ہے، تو تمام مومنین آپ کو بھی ان نسلوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ کی برداشت ہی آپ کے لیے باعث شفاعت بنے گی، کہ آپ کو وہ مولا کا محب درکار ہونا چاہیے کہ جو شاید کافر کی نسل میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو تلخی سے گفتگو کرنے کی، اپنا کام ہے صرف آواز بلند کرنا، ولایت کی اور آواز کو پہنچانا نسل در نسل، وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو تمام شیعان حیدر کرار مولا آپ کو سلامت رکھے، بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تمام شیطان و جنوں ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دل کی نظروں سے وہ پردے ہٹا دے، جس سے ہم حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے اسراروں کو جان سکیں، اور ہمارے کانوں سے بھی وہ پردے ہٹا دے کہ جس سے ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں، اور ہمارے دلوں کو سیاہ ہونے سے بچا لے رب العزت، اور ہمارے دلوں کی زبانوں کو ایسی گرہ کھول دے کہ ہم صرف اور صرف جب بولیں تو خوشنودی امام کے لیے بولیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے بولیں۔ بسم اللہ، یا علی وجہ اللہ کریم مدد۔ آپ سب کی صدا خیر ہو، صدا سلامت رہیں، صدا شاد اور آباد رہیں، یا علی مدد۔